تحریک کیا ہے؟ کسی بھی کامیابی کے لیے تحریک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ تحریک موٹیویشن کا مطلب ہے حرکت کرنا، کسی کام کو جوش و خروش سے شروع کرنا۔ یہ انسان کی زندگی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس دنیا میں آج تک جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ تحریک کی بدولت ہی ہوئی ہے۔ روزمرہ معاملات سے لے کر بڑے بڑے منصوبوں کے لیے بھی تحریک ضروری ہوتی ہے۔ شخصیت کی تعمیر، کاروباری اور انتظامی امور، تعلیم، کھیل اور زندگی میں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے صحرا تحریک کے سر ہوتا ہے۔ کسی نئے کام کو شروع کرنے کے لیے پہلے فرد کے ذہن میں ڈائیلاگ اور تصویر بنتی ہے، جن میں خوش اور ہمت والے احساسات پیدا ہوتے ہیں جو مطلوبہ مقصد حاصل کرنے کے لیے تحریک پیدا کر دیتے ہیں، اور فرد بغیر شعوری کوشش کے عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ تحریک میں دو طرح کی ذہنی حکمت عملیاں ہوتی ہیں: مسرت حاصل کرنا اور اذیت سے بچنا۔ مسرت یا خوشی حاصل کرنا: ایک شخص پرفضا مقام پر کسی ہوٹل میں ٹھہرتا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے کمرے کی کھڑکی کھولتا ہے تو اس کو بہت خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ سورج طلوع ہو رہا ہے، درختوں پر پرندے چہچہا رہے ہیں، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں تو وہ بہت اچھا محسوس کرتا ہے۔ روزانہ لطف اندوز ہونے کے لیے وہ صبح جلد اٹھ جاتا ہے۔ سکون اور لطف کو احساس اس کی صبح سویرے اٹھنے کے لیے تحریک دیتا ہے۔ یہ شخص خوشگواریت کے لیے اس کے ذہن میں تصور کرتا ہے، اس کے بارے میں خود سے ڈائیلاگ کرتا ہے اور لطف حاصل کرنے کے لیے تحریک ہو جاتا ہے۔ اذیت یا تکلیف سے بچنا: اذیت ایک ایسی ذہنی تکلیف ہوتی ہے جس میں انتہائی تکلیف اور احساسات ہوتے ہیں۔ اذیت دو طرح کی ہوتی ہے: جسمانی اذیت اور جذباتی اذیت۔ جسمانی اذیت انسان کی زندگی میں ناگزیر اور اٹل حقیقت ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ زندگی کا ایک جز ہے۔ اذیت آپ کو یہ بتاتی ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو فوراً چھوڑیں اور میری طرف توجہ دیں۔ بعض اوقات یہ احساسات آپ کو سوچنے کی مہلت نہیں دیتے ہیں۔ اذیت آپ کو فوری عمل کے لیے مجبور کر دیتی ہے۔ مثلاً اگر آپ موم بتی کے شعلوں کے قریب انگلی لے جاتے ہیں تو درد سے بچنے کے لیے آپ ہاتھ فوراً پیچھے کر لیں گے۔ ایک بچہ جسمانی سزا سے بچنے کے لیے اپنا ہوم ورک جلد از جلد مکمل کر لیتا ہے۔ جسمانی اذیت کی وضاحت کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ داخلی نوعیت کی طرح ہوتی ہے۔ صرف تو وہ شخص اس کی شدت کو بیان کر سکتا ہے جو اس سے گزر رہا ہوتا ہے، جبکہ ہر فرد کی برداشت کرنے کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے۔ حقیقی طور کے بارے میں فرد خود فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے۔ جسم کے بعض حصے زیادہ حساس ہوتے ہیں جہاں پر درد کا احساس جلدی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم درد کو خون کے بہنے، ہڈی کے ٹوٹنے، دانت کے ٹوٹنے یا جسم زخمی ہونے کی وجہ سے نسبتاً زیادہ درد محسوس کرتے ہیں۔ البتہ ہم یہی نہیں جانتے کہ ان دردوں کی کیا وجہ ہے۔ آج تک طبی سائنس میں کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو جسمانی درد کی سطح کا تعین کر سکے فرد کتنے درجہ درد میں مبتلا ہے۔ جذباتی اذیت جسمانی دردوں کی بنسبت زیادہ خطرناک ہوتی ہے کیونکہ آپ جسم میں کسی جگہ پر اس کی نشاندہی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ فوراً آپ کو اپنی طرف متوجہ کرواتی ہے۔ مثلاً ایک شخص روزانہ صبح دفتر کے لیے
8 بجے گھر سے نکلنے کے لیے صبح 6 بجے کا الارم لگاتا ہے۔ حسب معمول جب 6 بجے کا الارم بجتا ہے تو وہ خود کو تسلی دیتا ہے کہ ابھی وقت ہے، تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، اور سو جاتا ہے۔ 10 منٹ کے بعد دوبارہ الارم بجتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب مزید سو لیتا ہوں اور آج والے کپڑے ہی پہن لوں گا۔ 10 منٹ بعد دوبارہ الارم بجتا ہے تو سوچتا ہے چلو ناشتہ بھی نہیں کروں گا، اور پھر سو جاتا ہے۔ 10 منٹ بعد جب تیسری مرتبہ الارم بجتا ہے تو وہ معمول سے نسبتاً آدھا گھنٹہ لیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ خود سے کہتا ہے اب اٹھنا ضروری ہے ورنہ باس ناراض ہوگا، لگ جائے گی، نصف یوم کی تنخواہ کٹ جائے گی۔ یہ اس کے برے احساسات اس کو زبردست تحریک دیتے ہیں۔ ایک دم بستر سے چھلانگ لگا کر اٹھ جاتا ہے، جلدی جلدی تیاری کر کے دفتر پہنچ جاتا ہے۔ یہ اذیت سے بچنے کا ایک سٹائل ہے۔ اذیت سے بچنے کی تحریک کے فوائد اور نقصانات۔ فرد کسی کام کرنے کے لیے تحریک اس وقت محسوس نہیں کرتا جب تک اس کی اذیت آخری حد کو چھو نہ لے، اور اس سے بچنے کے لیے عمل کرتا ہے۔ عام طور پر اذیت سے بچنے کی تحریک ایک انتہائی طاقتور محرک ثابت ہوتی ہے۔ اس تحریک میں ایک خامی ہے کہ اگر فرد کی اذیت کم ہو جائے تو تحریک بھی کم ہو جاتی ہے۔ اگر دوبارہ اذیت کا خطرہ ہو جائے تو تحریک فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تحریک ایک دائرے کی شکل میں ہوتی ہے، یکدم اوپر چلی جاتی ہے، جو ہی اذیت کم ہوتی ہے تو فوراً نیچے آ جاتی ہے۔ اذیت سے بچنے کے تحریک میں عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ان کی اذیت، تکلیف، درد کی آخر کہاں ہوگی۔ جب ان کی اذیت بڑھ جاتی ہے تو بعض اوقات یہ لوگ اپنی توجہ اذیت پر مرکوز کر لیتے ہیں۔ قانون کشش کے اصولوں کے مطابق آپ جس چیز پر اپنی توجہ دیں گے اس چیز میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح ان لوگوں کی زندگی میں اذیت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک تحقیق حاصل کرنے کی بجائے یہ لوگ مسائل کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اذیت سے بچنے کی تحقیق میں ان لوگوں کو اپنی اذیت کو دباؤ کی سطح کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس سطح پر پہنچ کر ان کی صحت کو نقصان پہنچنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ تحریک حاصل کرنے کے لیے پہلے ہی ان کی اذیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جو ان کی صحت کو بری طرح تباہ کر سکتی ہے۔ مثلاً ہائی بلڈ پریشر، ٹینشن، بھوک نہ لگنا، اعصابی کھنچاؤ، سر درد، تھکاوٹ وغیرہ۔ تحریک کے دونوں حکمت عملیاں خوشی حاصل کرنا اور اذیت سے بچنا بہت اہم ہے۔ ہم دونوں میں سے کسی ایک کا دانستہ طور پر استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اگلا قدم یہ معلوم کرنا ہے ہم مائنڈ میں کیا کرتے ہیں جس سے تحریک پیدا ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم ایک مشق کر کے دکھاتے ہیں۔ ماضی کے ایسے واقعے کا انتخاب کریں جب میں زبردست تحریک پیدا ہوئی ہو۔ یاد رہے یہ واقعہ آپ کی اصل زندگی میں رونما ہوا ہو۔ شروع سے لے کر آخر تک اس واقعے کے بارے میں خوب سوچیں اور اس کا تصور بنائیں۔ اس فلم کے رنگ و روشنیوں کا جائزہ لیں، اس میں شامل آوازوں کی واضح طور پر سنیں اور اس تصور کو ایک طرف رکھ دیں اور آنکھیں کھولیں۔ کسی معمولی واقعے کا انتخاب کریں جس میں تحریک کی ضرورت نہ ہو، مثلاً ہاتھ دھونا، کنگھی کرنا، بوٹ پہننا اور نہانا وغیرہ۔ آنکھیں بند کر لیں، اس صورتحال کے بارے میں خوب سوچیں، اس کا تصور بنائیں۔ اس فلم کی رنگ و روشنیوں کا جائزہ لیں۔ اگر اس واقعے میں کوئی آوازیں شامل ہیں تو ان کو بھی سنیں، اس تصور کو دوسری طرف رکھ لیں اور آنکھیں کھول لیں۔ خود کو نیوٹرل کر لیں، دونوں تصویر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دائیں بائیں طرف رکھ دیں، ان میں فرق معلوم کریں۔ عام طور پر اس طرح کا فرق ہو سکتا ہے: تحریک والا واقعہ، تصور روشن، واضح، بہت بڑا، قریب تر، بالکل
آنکھوں کے سامنے، جبکہ اندرونی آوازیں بالکل واضح الفاظ، بلند اور قریب تر ہوتی ہیں، جن کے ساتھ ولولہ اور جوش کے احساسات منسلک ہوتے ہیں۔ عام واقعہ: دھندلا، آواز بالکل خاموش۔ ان دونوں واقعات میں فرق کو تحریک کر لیں۔ مثلاً روشن، واضح قریب، بہت بڑا، اندرونی آوازیں، واضح الفاظ، بلند، قریب تر ولولہ، جوش کے احساسات۔ یہ وہ انداز ہے جو آپ کی تحریک کی کنجیاں ہیں۔ مشق کا دوسرا حصہ: کسی ایسے کام کا انتخاب کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس وقت آپ میں تحریک پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اس بات کی یقین دہانی کر لیں آپ مطلوبہ کام کے لیے سنجیدہ ہیں۔ اس کام کے حتمی نتائج کیا حاصل ہوں گے، کیا فوائد ہوں گے، ان تمام چیزوں کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ان کنجیوں کا استعمال کریں۔ آپ تحریک کے بنیادی انداز کی فہرست پہلے ہی تیار کر چکے ہیں۔ اب اس کام کے تصور کو روشن، واضح، قریب، بہت بڑا، اندرونی آوازیں، واضح الفاظ، بلند تر، قریب تر کر دیں اور اپنے اندر ہی ولولہ اور جوش محسوس کریں۔ اس عمل کو کئی مرتبہ دہرائیں، آپ کے ذہن میں یہ تصور نقش ہو جائے۔